بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں۔ آج کا بیان ہے حضرت عائشہ بنت ابو بکر، ام المومنین حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کی پیدائش 614 عیسوی میں ہوئی تھی۔ وہ خاندان کے دونوں طرف سے عظیم پیدائش کا دعویٰ کرتی تھی۔ ان کی والدہ ام رومان اور والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی 9 نعمتیں تھیں جنہوں نے انہیں دنیا کی تمام عورتوں سے ممتاز کیا، سوائے مریم بنت عمران جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سبز ریشم میں لپٹی ہوئی اپنی تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ اس خاتون کی تصویر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کی ہمشیرہ ہونے کے لیے چنا ہے۔ وہ واحد کنواری تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں آرام فرما رہے تھے اور آپ کو ان کے مکان میں دفن کیا گیا۔ کئی بار فرشتوں نے ان کے مکان کو پیار اور احترام کے ساتھ گھیر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر وحی نازل ہوئی جب وہ ایک ساتھ آرام سکون کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بے گناہی ثابت کرتے ہوئے آسمان سے آیتیں نازل ہوئیں۔ وہ ایک مسلمان پیدا ہوئی تھی اور ایک پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی تھی اور اپنے ابتدائی سال بہترین مخلوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے۔ اللہ رب الکائنات کے پالنے والوں نے ان کی خدائی، بخشش اور بہت زیادہ فضائل کا وعدہ کیا۔ ایک لڑکی کے طور پر گڑیا سے کھیلتی تھی۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کے پاس گئے۔ انہوں نے ان سے پروں والے گھوڑوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ بڑی شکل 5 سال کی تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ گھوڑا ہے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے۔ تو فاطمہ الزہرا کے والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑوں کے پر نہیں ہوتے، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ حضرت سلیمان کے پروں والے گھوڑے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کم عمری میں بھی مذہبی اور تاریخی معاملات میں ذہین تھیں۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے ایک تاریخی اقتدام کا تجربہ کیا۔ یہ پہلی اسلامی ریاست عروج پر تھی۔ وہ تمام معمولی تفصیلات کو یاد کرنے کے قابل تھی۔ اگلے سال وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شامل ہو گئیں۔ مسجد نبوی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے اور ان میں سے ایک پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بسر کیا۔ مسجد کے مشرقی حصہ میں مٹی کی دیواریں تھیں جن کی چھت پتوں اور ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی۔ اسے ایک کمبل سے ڈھانپ دیا گیا تھا تاکہ بارش کا پانی وہاں سے نہ نکلے، اور چھت اتنی نیچی تھی کہ سیدھا کھڑا شخص اس چھو سکتا تھا۔ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا اور ایک کمبل پردے کے طور پر لٹکا ہوا تھا۔ کمرے کے قریب قدر اونچی منزل پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے قریب قدر اونچی منزل پر ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک چٹائی، ایک پتلا گدا، درختوں کی چھال سے بھرا ہوا تختہ، تکیا، پانی کا تھیلا، کھجور کی چھوٹی پلیٹ اور پینے کے پانی کا گلاس، سب کچھ تھا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ روحانی خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب پورا عرب اسلام کے زیر تسلط تھا تو مرکزی خزانے میں بھاری مقدار میں غلہ اور نقدی آئی تھی، لیکن جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دن آپ کے گھر میں ایک دن کا کھانا بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے آخری ایام تک اس روایت کو برقرار رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت مخیر تھیں۔ ان کے راستے میں آنے والی تمام رقم جلد از جلد دے دی گئی۔ ایک دن ایک فقیر ان کے پاس آیا اور کھانا مانگا۔ انہوں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا اس عورت کو دے دو۔ نوکرانی نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ روزہ افطار کر سکے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ بھوکی عورت کی مدد کرو اور شام اپنے آپ کو سنبھال لے گی۔ اللہ کے فضل سے شام کو کسی نے انہیں پکا ہوا گوشت بھجوایا۔ انہوں نے قیمت صدقہ کے لیے وہ مکان بھی بیچ دیا جو اس کی ملکیت تھی۔ وہ اپنی بہن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اس سے پیار کرتے تھے کہ اور ہمیشہ اس کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ ایک بار انہوں نے تبصرہ کیا کہ ان کی سخاوت کو روکنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کے غصے میں آ گئی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اس سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ آخرکار جب وہ پرسکون ہو گئیں اور ان کے ساتھ صلح کر لی تو انہوں نے اپنی قسم توڑنے کے جرم میں کئی غلاموں کو آزاد کر دیا۔
حضرت عائشہ نرم دل تھی۔ ایک موقع پر جب ایک بکاری 2 بچوں کو لے کر ان کے دروازے پر آیا، حضرت عائشہ کے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں۔ یہ اس نے اسے دینے کے لیے اپنی نوکرانی کو کہا تو عورت نے ایک بچوں کو دیا اور خود بھی کھانے لگی۔ ایک بچے نے جلدی سے اپنا حصہ کھایا اور کھجور کھاتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ عورت اپنے بچے کی بھوک برداشت نہ کر سکی اور انہوں نے اپنے منہ سے کھجور نکال کر 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہر بچے کو ایک ایک ٹکڑا دیا۔ عائشہ یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا تو وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی فوج کی قیادت کی طرف کی، جہاں قبیلہ بنو مستاق کے ساتھ ایک معمولی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس خاص معرکہ میں کئی منافقین بھی فوج کا حصہ تھے۔ اس نے اپنی بہن اسما سے ایک بار ادھار لیا تھا۔ واپسی میں فوج نے صحرا میں پڑاؤ ڈالا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آرام کرنے کے لیے دور تک صحرا میں چلی گئی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ ہار راستے میں گرا ہے۔ اسے کافی تلاش کے بعد مل گیا۔ جب وہ جائے وقوع پر پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ معمول کا طریقہ یہ تھا کہ خواتین جو مردوں سے الگ تھلگ تھیں اپنے کوڑے میں گھس کر پردے کھینچتی تھیں، پھر اونٹ چلانے والے کوڑا اونٹ کی پیٹھ پر رکھ دیتے۔ چونکہ عائشہ بہت ہلکی تھی، کسی کو ان کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ لیٹ گئی، اپنے ساتھیوں کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ صفوان بن معطل کی ذمہ داری تھی کہ وہ خیمہ گاہ کی ان چیزوں کی جانچ پڑتال کرے جو شاید پیچھے رہ گئی ہوں۔ صبح ہوتے ہی وہ جلبات میں کسی کو لیٹا ہوا پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنا تو وہ بیدار ہوئی اور اونٹ پر چڑھ گئی۔ پھر وہ لگام سے اونٹ کی رہنمائی کرتا ہوا چلے گئے۔ دوپہر کے وقت جب قافلہ آرام کرنے کے لیے اگلے کیمپ پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ عائشہ صفوان کے ساتھ پہنچ رہی ہیں۔ مدینہ منورہ اس بات سے بھر گیا کہ عائشہ ایک ڈھیلی عورت تھی اور ان کا کردار مشکوک تھا، جس کی قیادت عبداللہ بن ابی بن سلول کر رہے تھے۔ حسن بن ثابت، حمنہ بن جاش اور مستح بن اساسہ جو منافقین میں شامل تھے، یہ بات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سب سے بے خبر تھی۔ ایک رات جب وہ متصب بن تاتا کی والدہ کے ساتھ باہر گئے، وہ عورت پھسل گئی اور اپنے بیٹے کو کوسنے لگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھیں جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی اور عزت کے مستحق تھے۔ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ عائشہ اس حقیقت سے علم تھی کہ وہ ایک خوفناک سازش میں ملوث تھی۔ اس نے انشاء کیا کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ گھر واپس آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین سے ملنے چلی گئیں۔ وہ دل شکستہ تھی۔ اس کے ہمدرد اور پیار کرنے والے والدین نے اسے صبر کرنے کا مشورہ دیا اور سب کچھ صاف ہو جائے گا، لیکن وہ اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتی تھی کہ لوگ اتنی ظالمانہ گہرائیوں میں اتر سکتے تھے۔ 2 دن اور راتوں کے مسلسل رونے کے بعد وہ بیمار پڑ گئی۔ تیسری صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے تشریف لائے۔ انہوں نے بہت نرمی سے ان سے کہا کہ اگر اس سے غلطی ہوئی ہو تو اسے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر اس نے انکار کیا تو وہ قصوروار ہے، تو کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا، لیکن وہ بے قصور تھی اور صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ان الزامات کو بہترین جواب یوسف علیہ السلام کے والد کا جواب نقل کرنا تھا۔ بس میرے لیے صبر سب سے زیادہ مناسب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے خلاف اللہ ہی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، عین اسی لمحے اس کی بے گناہی کا اعلان کرنے والی آیت نازل ہوئی۔ جب وہی ختم ہوئی تو آپ مسکراتے ہوئے عائشہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آیت کی تلاوت کرنے لگے۔ بے شک جو لوگ بہتان پھیلاتے ہیں وہ تم میں سے ایک گروہ ہیں۔ اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان میں سے جس کا اس میں زیادہ حصہ ہوگا اس کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ پھر جب تم نے یہ بہتان سنی تو مومن مردوں اور عورتوں کے نے اپنے لوگوں کے بارے میں اچھا کیوں نہ سمجھا اور کہا الزام سری جھوٹ ہے۔ انہوں نے 4 گواہ کیوں نہ پیش کیے، جبکہ انہوں نے گواہ پیش نہیں کیے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، دنیا اور آخرت میں تم کو اس بات کی وجہ سے بڑا عذاب پہنچتا جو تم نے کہی تھی، جب تم اسے اپنی زبان
سے پھیلا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تو تم نے اسے تھوڑی سی بات سمجھ لی، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا۔ اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہم کو یہ بات کرنا مناسب نہیں؟ تو پاک ہے اے اللہ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تمہیں اس سے روکتا ہے اور تمہیں خبردار کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ہمیشہ اس جیسی بات نہ دہراؤ۔ اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، حرام جماع کی تبلیغ کی جائے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دنیا اور آخرت میں عذاب، اور اللہ جانتا ہے، نہ تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تم پر جلد عذاب نازل کر دیتا۔ اور یہ کہ اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش پر چلے گا تو وہ یقیناً الفحشاء اور المنکر کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کے رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسلام کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے والدین پر فخر اور سکون تھا۔ فخر ہے کہ ان کی بیٹی کو قرآنی وحی سے نوازا گیا، اور راحت ہے کہ وہ کسی بھی غلط کام سے بری ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ اٹھ کر اپنے شوہر کا شکریہ ادا کرے۔ حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا کہ وہ اپنے اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ان کے اعزاز میں قرآنی آیت نازل کی۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ میں واقعہ الفق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور بڑھ گیا۔ عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر اس سے مردوں کے بارے میں پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں عائشہ کے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مقابلہ نہ کرنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا بہت پسند تھے، اور وہ جب بولتی تھیں تو ہمیشہ مسکراتے تھے۔ ایک عید کے دن کچھ افریقی نیزوں سے اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ وہ لطف اندوز ہو سکیں اور نظر نہ آئے، اور وہ اس وقت تک نہیں ملیں جب تک کہ وہ ان سے تھک نہ جائے۔ لیکن یہ تمام خوشگوار تفریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے لیے ان کے فرض سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ جب مؤذن کی اذان سنائی دیتی تو وہ فوراً اٹھ کر مسجد جانے کی تیاری کرتے۔ اللہ کی صحبت کو دیگر تمام صحبتوں اور مسلطوں پر فوقیت حاصل تھی۔ ایک بار سرا کے ایک مقام پر ڈیرے ڈالے اور پھر عائشہ کے گلے کا ہار گر گیا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا گیا۔ صبح کی اذان ہوئی تو وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ صحابہ کرام صبح کے لیے نماز پریشان تھے اور عائشہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کے والد نے اپنی بیٹی کو ایسی صورتحال پیدا کرنے پر ڈانٹا جس کی وجہ سے نماز چھوٹ سکتی ہے۔ عین اس وقت یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ترجمہ ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی فطرت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آئے، یا تم عورتوں سے میل جول میں رہے اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور رگڑو اس ساتھ آپ کا چہرہ اور ہاتھ، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو دوستو، لوگوں نے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ اتنی بڑی نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ اللہ ان سے کتنا راضی ہے۔ ہجری کے 9ویں سال تک اسلام عرب کے بیشتر حصوں میں پھیل چکا تھا۔ مدینہ ایک پھیلتی پھولتی ریاست بن گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج مطہر نے بطے میں اضافے کی درخواست کی۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ 1 ماہ کے لیے وہ اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں چلے گئے۔ 29 دن کے بعد وہ عائشہ کے گھر آئے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے کوئی انتخاب کرے، اسے اور مشکل کی زندگی کا انتخاب کریں یا اسے چھوڑ کر آسانی کی زندگی گزاریں۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا
उन्होंने फौरन जवाब दिया कि जरूरत पड़ने पर वो और इसके वालिदैन इसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। इसके लिए अपने वालिदैन से मशवरा करने की जरूरत नहीं है और वो इसके साथ जिंदगी को दुनिया और इसकी कुश्तियों पर तरजीह देगी। एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने इनके चेहरे को रोशन किया और फिर अल्लाह ताला ने दर्ज झैल आयत नाज़िल फरमाई। तर्जुमा है, ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और इसकी रौनकें चाहती हो तो वो आ जाएं, मैं तुम्हारे लिए सामान मुहैया करूंगा और तुम्हें अच्छे तरीके से आज़ाद करूंगा। लेकिन अगर तुम अल्लाह और इसके रसूल और आखिरत का घर, तो यकीनन अल्लाह ने तुम में से नेकोकारों के लिए बड़ा अजर तैयार कर रखा है। तो दोस्तों, तमाम अज़वाज मतहरात ने हजरत आयशा जैसा ही फैसला किया। दो रिकॉर्ड शुदा वाकयात में आयशा ने जिब्राइल को जाती तौर पर देखा है। एक दफा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े के सवार से बातें करते हुए देखा। जब उन्होंने अजनबी के बारे में दरियाफ्त किया तो वो हैरान हुए कि इसने इसे कैसे देख लिया और बताया कि ये फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, बशर्ते कि आपको सलाम भेजा। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मुअज़्ज़ज़ मेज़बान को अजर अता फरमाए। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के घर में नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर एक शख्स को खड़ा देखा। जब वो नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने इसे इतला दी। ये फरिश्ता जिब्रील थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अंदर बुलाया, लेकिन आपने जवाब दिया कि जहां कुत्ते या तस्वीरें हों वहां नहीं जाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो कमरे के एक कोने में एक कुत्ते का बच्चा देखा। जब इसका पीछा किया गया तो फरिश्ता अंदर दाखिल हुआ। हजरत आयशा को अपने इल्म की वजह से बुलंद मुकाम हासिल हुआ। सब ने इनसे मजहब के बारीक नुकात पर मशवरा किया। इनकी तादाद 2210 है। बहुत सी हदीस मनकूल हुई। वो इन 7 आला साहबा में से थी जिन्होंने हजारों हदीस रवायत की। इमाम अल-ज़ब्बी ने लिखा है कि वो आला दर्जे के आलम दीन थी। इसने नबूवत के सरचश्मे से अलहामी इल्म और हकमत को अपने अंदर समोया और मसाइल के ऐनी शायद और अमामत से इनको जवाबात इनके घर वो मरकज था जहां अल्लाह की रहमत अलैहि से आयत नाज़िल हुई। इस तरह इन्हें इस्लाम की ख्वातीन का उफ़क़ का खिताब दिया गया। खुलफाए राशिदीन के दौर में इनके फतवे कबूल किए गए। एक दफा किसी ने मसरूक से पूछा कि क्या आयशा को वरासत के मुतल्लिक़ शरई क़ुनैन पर अबूर हासिल था, तो उन्होंने कसम खाई कि इसने सहाबा को वरासत के क़ुनैन के बारे में बारीक नकात के बारे में सवाल करते हुए देखा है। अरवा बिन ज़ुबैर, इसकी बहन अस्मा का बेटा, अक्सर इनसे मजहबी मसाइल पर बात करने के लिए इनके पास आया करते थे। दूसरे सहाबा ने इन पर रशक किया क्योंकि वो किसी भी वक्त आज़ादाना तौर पर इनसे रब्ता कर सकते थे। एक दफा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ी अल्लाह ताला की तबीयत ठीक नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो इनसे पहले फौत हो जाए तो आप इसे गुस्ल देंगे और कफन देंगे और इसे अपनी कब्र में उतारेंगे और इसके लिए दुआ करेंगे। इसने हल्के फुल्के दिल से जवाब दिया कि ऐसा लगता है जैसे वो इसकी मौत का जश्न मनाएगा। और उन्होंने इसे बताया कि अगर वो इससे पहले मर गई तो इसे अपने घर में नई बीवी लानी चाहिए। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। इनके भाई अब्दुर्रहमान अपने आखिरी लम्हात में हाथ में मसवाक लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ इश्तियाक से देखा। ऐसा समझ गई और पूछा कि क्या वो इसे पेश कर सकती है। जब उन्होंने सर लाया तो उन्होंने इसे ले लिया और इसे अपने दांतों से नरम किया और इसे पेश किया। इसने अपने दांत साफ किए और बार बार अपना हाथ पानी में डुबो रहे थे। अल्फाज दुहरा रहे थे, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बेशक मौत दर्दनाक है। फिर उन्होंने अपने हाथ से ऊपर की तरफ इशारा किया और कहा, बेहतरीन दोस्त की तरफ। हजरत आयशा ने एक दफा ख्वाब देखा कि इनके घर में 3 चांद लगे हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो आपको इनके मकान में दफन किया गया। इसके वालिद ने इसे बताया कि इस दिन इसके ख्वाब का एक हिस्सा पूरा हुआ। पहले चांद ने इसके घर को रोशन किया, बाद में इसके वालिद और फिर उमर अल खत्ताब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया गया, जिसने इनके ख्वाब की पेशीनगोई को पूरा किया। इमाम अल-ज़ब्बी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल नकल किया कि नबी की रूह अपने जिस्म को इस जगह छोड़ देती है जहां इसे सबसे ज्यादा पसंद होता है। इस तरह यह साबित है कि इनकी वफात
اپنی پسندیدہ جگہ یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں ہوئی۔ وہ 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو 66 سال کی عمر اس دنیا وجود کو جنت کے لیے چھوڑ گئے۔ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔